بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسان القرآن لیکچر نمبر 4۔ آج ہم کیپیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے، وسعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ عربی میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، جن میں سے فی الحال ہم 5 اقسام کو پڑھیں گے۔ اسم علم، کسی خاص چیز، جگہ، شخص کا نام، مثلاً زید، فاطمۃ، مکہ اور جہنم وغیرہ۔ اسم علم سے مراد اب علامت یا نشانی بھی لے سکتے ہیں، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ اسم ضمیر، وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً وہ کے لیے ہوا اور ہیا، تو کے لیے انتا اور انتی، میں اور ہم کے لیے انا اور نحن وغیرہ۔ ضمائر کے متعلق مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ اسم اشارہ، عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، یہ کے لیے ھذا اور ھذہ اور وہ کے لیے ذالک اور تلک وغیرہ۔ اسماء اشارہ کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ اسم موصول، اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسماء، مثلاً الذی، اللتی اور الذین وغیرہ۔ اسماء موصولہ کی تفصیلات بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ معرف باللام، الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے۔ کسی نکرہ اسم کے شروع میں الف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، مثلاً کتاب سے الکتاب، کتابان سے الکتابانی، کتب سے الکتب، مسلمون سے المسلمون۔ الف لام میں حمزہ یعنی کہ الف کے اوپر زبر کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جبکہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے، مثلاً ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اب یہاں پر ذالک الکتاب میں دیکھیں درمیان میں الف کو نہیں پڑھا جا رہا، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، کہ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا الف سائلنٹ ہے۔ الف لام اور لام ساکن کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا رہ جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، مثلاً القمر اور الشمس۔ القمر میں الف لام ادا ہو رہا ہے لیکن الشمس کے اندر لام ادا نہیں ہو رہا، وہ سائلنٹ ہے۔ اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ قمری حروف، جن پر القمر کے اصول کا اطلاق ہوگا، یعنی کہ ایسے حروف جن کے لام کے بعد اگر وہ آ جائیں تو لام پڑھا جائے گا۔ شمسی حروف، جن پر الشمس کے اصول کا اطلاق ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ ایسے حروف جو لام کے بعد آ جائیں تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ قمری حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ قمری حروف کا انہوں نے آپ کو مثال دی، ہا قاف، کاف الف، خا واو فے، عین جیم با، غا غین میم، ہا۔ مدرجہ بالا جملے میں 14 حروف استعمال ہوئے ہیں جو سب کے سب قمری حروف ہیں۔ ان کے علاوہ باقی 14 حروف شمسی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کل حروف 28 ہیں۔ الف لام کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کرے، مثلاً الروم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین۔ اب یہاں پر دیکھیں جگہ کا نام پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے اور لوگوں کا جو نام ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر الف لام نہیں آتا، لیکن
یہاں پر اہل زبان نے اس کو استعمال کیا تو اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، ہم اس کو یوں ہی بولیں گے۔ عربی کا الف لام انگریزی کے آرٹیکل دی کے مشابہ ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں دی کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی میں الانسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور نسل انسانی بھی۔ نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک، کوئی، ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کتابٌ ایک یا کوئی کتاب، کتبٌ کچھ کتابیں۔ اب یہاں پر متعین نہیں ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے نکرہ اور معرفہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔